بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا درس نمبر 53 اور آج بھی ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک اہم صفت جو واقعاً اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہت واضح صفات میں شمار کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ الحق ہے، اللہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے الحق ہونے پر آج ہم گفتگو کریں گے اور اس کے معنی اور مفاہیم یقیناً بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خواجہ نصر الدین توسی فرماتے ہیں والحقیہ وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقیت له تعالی۔ علامہ حلی اس کی تشریح کر کے فرماتے ہیں وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقیت له تعالی۔ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود جب آپ نے مانا تو جہاں اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے سے جہاں بہت ساری صفات اس کے لیے ثابت ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت ہوتی ہیں، انہی چیزوں میں سے انہی باتوں میں سے ایک اہم بات جو ہے واجب الوجود کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا الحق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ وجوب وجودی واجب الوجود ہونا اللہ تعالیٰ کا یدل دلالت کرتا ہے علی ثبوت الحقیت له تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے حقیت ثابت ہونے کو بھی کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے۔ وعلم، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا ایک دعویٰ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور اس کا واجب الوجود ہونا اس کے لیے حقیت ثابت ہونے پر دلالت کرتا ہے، یہ ایک دعویٰ۔ اب جان لیں پہلے یعنی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے حق ہے کیا چیز، حق کسے کہتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے معنی سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے حقیت ثابت ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ حق ہے یا نہیں، اس پر ہم اپنے اس دعوے کی دلیل وہاں پر پیش کر سکتے ہیں۔ وعلم، جان لیں کہ ان الحق یقال للثابت مطلقا۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مطلقاً ثابت ہے، یعنی جو چیز ثابت ہے، ہر ثابت چیز کو حق کہا جاتا ہے۔ والثابت دائما، اور وہ چیز جو دائماً ابد سے ازل تک ہمیشہ ہمیشہ سے ثابت ہے، اس چیز کو بھی حق کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز جو ثابت ہے دائماً اور مطلقاً ثابت ہے، اس چیز کو ہم حق کہتے ہیں، ایک معنی ہے۔ ويقال على حال القول والعقد بالنسبة إلى المقول والمعتقد إذا كان مطابقا، اور حق اس حال قول یا اس حال عقیدے کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی بات کی یا آپ نے کوئی اعتقاد آپ نے رکھا، کسی چیز کے اوپر آپ نے اعتقاد رکھا یا آپ نے کوئی بات ایسی کی، اگر وہ بات اگر مطابق کے واقع ہوئی تو پھر اس کو بھی ہم حق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں، ایک دعویٰ کرتا ہوں، یا مثلا میں کوئی خبر، یہ چلے آپ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں ابھی باہر سے آ رہا ہوں تو گیٹ سے فلاں بندہ اندر آیا ہے، میں نے ایک بات کی۔ اب اگر میری یہ بات واقعی کے مطابق ہے، میں نے یہ کہا کہ فلاں بندہ یہ آپ کا دوست مثلا گھر سے، میں جب گیٹ سے اندر آ رہا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ گیٹ سے اندر آیا ہے، میں جب یہ بات کرتا ہوں آپ کو یہ خبر ملتے ہیں، آپ فوراً سے لپک کر جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ واقعاً آیا ہے یا نہیں ہے۔ آپ جب باہر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہاں وہ شخص آیا ہوا ہے، تو میری یہ بات واقعی کے عین مطابق نکل آئی۔ ٹھیک ہے، یا میں کوئی رکھتا ہوں عقیدہ، میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، میں کہتا ہوں میرا اللہ بڑا کریم ہے، میں نے سب آپ کے سامنے بات کی اللہ کریم ہے، یہ میرا ایک عقیدہ ہے، میں دل سے مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ہم سب کی زندگی میں بہت بڑا کرم کیا ہوا ہے، اور بالفرض ایک بندہ جو ہے اب تک اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے کرم کے حوالے سے شاید اتنا نہیں رکھتا تھا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ میں بالکل مکمل محکم عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ پھر وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کرم اس پر ہو رہے ہیں، مجھ پر ہو رہے ہیں، میرے عقیدے کے مطابق مجھے بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے،
جب اس کو دیکھتا ہے عین واقعی، یعنی جتنا جیسا میں نے عقیدہ رکھا تھا ویسے عقیدے کے مطابق میرا اللہ مجھ پر کرم کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے تو یعنی گویا یہ اس کے عقیدے کے مطابق نکلا، تو اسے بھی ہم حق کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حق کی دوسری تعریف یہ ہوئی کہ حق جب انسان کوئی بات کرتا ہے یا کسی چیز کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے، اس کی یہ بات اور اس کا یہ عقیدہ واقع کے مطابق اگر نظر آئے، واقع میں وہی حق نظر آئے، وہی چیز جیسا کہا تھا یا جیسا عقیدہ رکھا تھا ویسا نظر آئے، ویسا ثابت ہو جائے، اس کو بھی ہم حق کہتے ہیں۔ وہ صادق ایزن، صادق کو بھی سچ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ سم ٹائمز ہم حق کہتے ہیں۔ صادق یعنی راست، سچائی، سچ کو بھی ہم حق کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک بات کی مثلا جو ہے مثلا میں ابھی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ آج 10:50 پر بارش ہونے والی ہے، اور شاید میرے پاس کچھ ایسے ٹولز تھے، کچھ ایسے معلومات تھی جن کی وجہ سے میں نے کہا، اور ٹھیک 10:50 پر اگر بارش ہوئی تو یہ قول صادق ہے، سچ، ایک پیشن گوئی ضرور ہے لیکن ایک جو ہے سچ ہوئی۔ یا مثلا میں کہتا ہوں یا میں آپ کو کوئی خبر دیتا ہوں کہ فلاں آج کے دن یا فلاں ٹائم پہ یہ کام ہو رہا ہے، اور وہ واقعی میں ایسا ہو گیا۔ یا میں نے کہا کہ میں کل رات میں لاہور سے آ رہا تھا تو لاہور میں فلاں بندہ، اس سے میری ملاقات ہو گئی اور وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا، میں نے آپ کے سامنے ایک خبر دی، بعد میں جب آپ نے ٹٹولا اس کے پیچھے آپ نے تحقیق کی تو واقعا ایسا ہوا ہے، میری بات سچ نکلی، سچ کو بھی ہم حق کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہاں پر 3 معنی ہو سکے، ایک تو یہ کہ وہ چیز جو ہمیشہ سے ثابت ہے اور مطلقاً ثابت ہے اسے ہم حق کہتے ہیں۔ دوسری چیز، جب آپ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کی بات اور آپ کا جو عقیدہ وہ حق، اور جیسی بات آپ نے کی ہے، جیسا آپ نے اعتقاد رکھا ہے وہ ویسا ہی نظر آئے، ویسا نکل آئے، اسے بھی ہم حق کہتے ہیں، یعنی اس کے عین مطابق نکل آئے تو حق کہتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے، جو چیز سچ ہے اس کو بھی ہم حق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیز، لیکن باعتبار نسبت القول والعقد الیہ واللہ تعالی واجب الثبوت، ٹھیک ہے۔ یہ جو سب سے پہلا معنی ہم نے حق کا بیان کیا، حق یعنی وہ چیز ہے جو ثابت، مطلقاً ثابت ہے اور دائماً ثابت ہے، لیکن باعتبار نسبت القول والعقد الیہ یہ حق، اور حق کا دوسرا معنی جو ہم نے یہ کیا تھا کہ جب کوئی بات کرتا ہے اور یا کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اس کی بات اور اس کا عقیدہ عین مقول اور معتقد کے مطابق نکلے تو وہ حق کہلاتا ہے۔ اس کی نسبت باعتبار نسبت القول والعقد الیہ، کسی بات کی نسبت سے یا کسی عقیدے کی نسبت سے آپ نے جو کہا ہے، اس اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ واجب الثبوت، اللہ تعالیٰ واجب الثبوت بھی ہیں، والدوام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ثبوت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور واجباً وہ ثابت ہے، غیر قابل للعدم والبطلان، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا وجود کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو کبھی عدم بھی اس کے اوپر طاری ہو سکتا ہو یا کبھی بطلان آ سکتا ہو، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ثابت ہیں اور اس کا ثابت رہنا واجب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ حق ہے۔ والبطلان فذاته احق من كل حق وهو محقق كل حقیقت، بس ان تینوں معنی کی بنسبت آپ نے حق کے 3 معنی کیے، ان تینوں معنی میں سے ہر معنی کے مطابق آپ حق کو اٹھا کر لے لیں تو اللہ تعالیٰ تمام معنی کے مطابق اللہ تعالیٰ حق ہے اور سب سے زیادہ مستحق ہے جس کو حق آ جائے۔ فذاتہ، ذات خداوندی، احق من کل حق، ہر حق سے زیادہ حقدار ہے، وہ محقق کل حقیقت، ہر حقیقت کو حقیت بخشنے والی ذات وہ ہے، لہذا حق کا کوئی بھی معنی کر لے، تمام معانی میں سب سے بہترین مصداق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقت، چیزوں کو حقیقت بخشنے والا ہے، خود حقیقت ہے، دوسروں کو حقیقت بخشنے والا ہے، لہذا ہر معنی میں اللہ تعالیٰ حق ہے۔ اب بعنوان خلاصہ ہم یہاں پر حق کے ان معانی کو ہم اگر مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہیں تو حق تو ایک کہ ہر ثابت چیز کو حق کہا جاتا ہے، کوئی بھی چیز خواہ کسی بھی قسم کا ثبوت ہو، ثبوت جو ہے مطلق کو ہم حق کہتے ہیں۔ حق کا ہی معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ثابت ہے، ثابت رہنے کو حق کہتے ہیں، اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا ثبوت واجب ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا ثبوت واجب ہے، لہذا حق ہے۔ ہر اس موجود کو حق کہا جاتا ہے جو ثبوت ابدی رکھتا ہے اور اس کے لیے کسی قسم کا زوال نہیں ہے، وہ بھی حق ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے ثابت ہے اور ہمیشہ ثابت رہے گا، اس کے لیے کسی بھی زمانے میں ولو وقتی طور پر، جز وقتی طور پر بھی اس کے اوپر زوال آتا ہو،
اس کا جو ہے ثبوت ختم ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس معنی میں بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسری تو ذات ہی نہیں ہے جس کو ہم حق کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ حق ہے جو ہمیشہ سے ثابت ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی حق کا، اس بات کو بھی حق کہا جاتا ہے جو مقول یا معتقد کے عین مطابق ہو، یعنی درست ہو۔ یعنی میں نے ایک بات کی، ہم نے ایک بات کی، اور وہ بات جیسی بات کی تھی ویسی بات ہم نے تحقیق کی تو ویسی ہی آپ کو نظر آئی، عین واقع کے مطابق، یعنی جو بات کی تھی وہ درست کی تھی، اسے بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں۔ یا اسی طرح ہم نے کوئی اعتقاد رکھا، آپ نے اپنا کوئی اعتقاد بیان کیا، جس طرح ہم نے مثال میں دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے کرم کے اوپر، کریم ہونے پر اعتقاد رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوائے کرم کے میں نے کبھی زندگی میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے کہ واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے کریم، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی آپ اعتقاد رکھتے ہیں وہ ویسا نہیں۔ یا مثلا چلے ہم ذرا نیچے آ جاتے ہیں، انبیاء کے زمانے میں، انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ ارسال فرما رہا تھا، اس وقت اگر کسی شخص نے، کسی انسان نے فلاں نبی کو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا واحد بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مخصوص بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی نبی ہے یا عبد صالح ہے یا کوئی اللہ کا ولی ہے، میں نے عقیدہ رکھا، یہ اعتقاد رکھا، اور واقع میں وہ شخص نبی نکلا، واقع میں وہ شخص کوئی حجت خدا نکلا، تو ایسا ہو تو اس کو بھی ہم حق کہتے ہیں، یعنی اس بندے نے جو اعتقاد رکھا تھا وہ حق ہے، یعنی درست ہے، اس کو بھی ہم حق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور واقع میں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ عالم ہے، قادر ہے، مطلق حی ہے، مدرک ہے، مرید ہے۔ جو بھی چیزیں ہم اعتقاد میں رکھتے ہیں اپنے خدا کے بارے میں، وہ سارے چونکہ حقیقت ہیں اور عین واقعی ہیں اور حقیقی ہیں، درست ہیں، لہذا اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ الحق ہے۔ اسی طرح حق، جب کوئی بات یا عقیدہ سچ ہو تو اس سے بھی حق کہا جاتا ہے، یعنی پہلے ہم نے کہا درست، ایک ہوتا ہے درست، ایک ہوتا ہے سچ، یعنی کوئی بات آپ نے کی وہ سچ نکلی، یا کوئی آپ نے عقیدہ رکھا وہ عقیدہ سچا نکلا، یا کوئی بھی چیز، اس کو ایک دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں آپ کہیں کہ کسی بات کے سچائی کو بھی حق کہا جاتا ہے۔ آپ نے کوئی بات کی اور وہ سچ تھی، سچی بات تھی، بعد میں پتہ چلا، لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ اس نے سچ بولا تھا، اس نے حق بات کی تھی۔ اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں ہم جو عقیدہ یا جو قول رکھتے ہیں وہ چونکہ سچ ہے، سچ پر مبنی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی حق ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان تمام معنوں میں حق ہے، بلکہ تمام وہ اشیاء جنہیں حق کہا جاتا ہے ان سب سے زیادہ حق کہلانے کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس یہاں سے اللہ تعالیٰ کی حقیت کے اوپر ہم نے استدلال کیا، اور بڑے اچھے طریقے سے خواجہ نصیر الدین طوسی نے اجمالی طور پر اور علامہ حلی نے بڑے تفصیل کے ساتھ اسے وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔